نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 41 نمبر صفحہ ہے، 62 نمبر حدیث ہے، الفصل الثالث کی آخری حدیث 62 نمبر حدیث ہے۔ وعن حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، انما النفاق، بے شک نفاق، کانا تھا علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فَأَمَّا الْيَوْمِ، رہا آج کا دن، فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ وَأَوِ الْإِيمَانِ، تو بے شک یہ کفر ہے یا ایمان ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے، یہ صحیح بخاری میں 7114 نمبر روایت ہے۔ کتاب الایمان کے تحت مسئلہ چل رہا تھا کبیرہ گناہوں کے بارے میں، کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، ان کا انجام کیا ہے، اور یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اس لیے بتائے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں، اور اللہ نہ کرے اگر ہم سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اب ایک بہت بڑی چیز ہے منافقت، اللہ اکبر۔ یہ جو منافقت ہے یہ عام طور پہ دو طرح کی ہے، ایک تو ہے جس کو اعتقادی کہتے ہیں، کہ وہ بندہ ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتا ہے، دل سے پکا وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، ہندو ہے۔ یعنی ایک ہندو ہمارے ملک میں آ کے شرارت کرنا چاہتا ہے، وہ بظاہر طور پر ہمارا لباس، ہمارا روپ اپناتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن دل سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تسلیم بالکل نہیں کرتا، صرف وہ کلمہ پڑھتا ہے ہمیں دکھانے کے لیے۔ یہ نفاق، یہ منافقت ہے اعتقادی، کہ ایسا منافق کافروں سے بھی برا ہے۔ دوسرا ہے نفاق عملی، وہ آپ نے پیچھے حدیث سنی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 4 نفاق کی خصلتیں ہیں، جس کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے۔ اس میں سے کیا تھا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، عہد کرے تو توڑ دے، اگر جھگڑا کرے تو گالیاں نکالے۔ یہ ہے کہ عملی طور پر منافقت۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر طرح کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان چیزوں سے بڑا ہی ڈرا کرتے تھے۔ اب دیکھیں محترم ساتھیوں، جو اعتقادی منافق ہے، یعنی کہ ظاہری اس نے کلمہ پڑھا ہے، دل سے وہ مسلمان نہیں، ہم نہیں جان سکتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں نفاق کا معاملہ واضح تھا، کیونکہ اس وقت وحی آتی تھی، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، کہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے، ظاہری طور پر نمازیں پڑھتا ہے، ظاہری طور پر صدقہ بھی دیتا ہے، جنگوں میں بھی شامل ہوتا ہے، لیکن دل سے پکا بے ایمان ہے، وہ اللہ وحی کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام کو بتا دیتے تھے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد وحی والا کام ختم ہو گیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اب کفر یا ایمان ہے، یا تو ہم کسی کو مومن کہیں گے جو کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دین پر چلتا ہے، ہم اسے مومن سمجھیں گے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا ہم اسے کافر کہیں گے۔ جو منافقت والا معاملہ ہے ہم وہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ اب وہی نہیں آتی۔ دیکھیے نا محترم ساتھی، ہم کسی کے دل کو نہیں جانتے، منافق اب بھی ہیں، یہ نہیں کہ منافق نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی منافق تو رہے اور ابھی بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ کہ منافق وہ غدار ہوتا ہے جو ظاہری کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے، مسلمانوں میں انتشار ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے۔ منافق تو ابھی بھی بہت موجود ہیں، مگر کون ہے یہ ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اب وہی نہیں آتی۔ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں
وہی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، یہ فلاں فلاں بندے منافق ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نام بھی بتائے، اور یہی وجہ تھی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس کے جنازے میں جاتے تھے جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ بھی جاتے۔ اگر حضرت حذیفہ نہ جاتے تو وہ بھی نہ چاہتے۔ ایک دفعہ امیر المومنین نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے منافقوں کے نام بتاؤ۔ کہنے لگے یہ پیغمبر علیہ السلام کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ کہا مجھے صرف اتنا بتا دو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ان منافقوں میں میرا نام تو شامل نہیں۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ دوم، جن کے جنتی ہونے کی بشارت قرآن نے دی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان سے دی۔ کتنا فکر تھا ان لوگوں کو۔ کہا بس مجھے اتنا بتا دو ان منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے نہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں۔ تو باہر کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں تو کسی کو منافق آپ کہہ سکتے تھے، آپ پر وحی اترتی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے دل کو ہم نہیں جانتے۔ ممکن ہے ہم کسی کو بہت برا سمجھتے ہوں، اللہ کے ہاں وہ بہت اچھا ہو، اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہم اپنا دل، اپنا عمل، اپنی نیت ٹھیک کریں تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، انما النفاق، بے شک نفاق، کانا تھا، علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فَأَمَّا الْيَوْمِ، رہا آج کا دن، فَإِنَّمَا، پس بے شک، هُوَ الْكُفْرُ، وہ کفر ہوگا، اوِل ایمان، یا ایمان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔